بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو سبق ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے زواجہ من خدیجۃ، حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ جلدی سے کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کیا کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زواجہ، زواج کے معنی شادی، زواجہ ان کی شادی، کن کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کن سے؟ من خدیجۃ، حضرت خدیجہ سے۔ ولما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سنۃ، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے 25 سنۃ، 25ویں سال کی عمر کو۔ خمسن منہ 5، 20 منہ 20، یعنی 25 سال۔ تو جب وہ 25ویں سال کی عمر میں پہنچے، تزوج خدیجہ بن خویلد، تو انہوں نے شادی کی خدیجہ بنت خویلد سے۔ وہی من سیدات قریش و فضلیات النساء، اور یہ قریش کی سردار میں سے تھی اور عورتوں میں سب سے افضل تھی، یعنی افضل عورتوں میں سے تھی۔ قریش کی سردار میں سے تھی اور افضل عورتوں میں سے تھی۔ افضل، افضلانی، افضلون یا فاضل، فضلا، فضلیانی، فضلیاتن، تو یہ اس میں تفضیل سے جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ وفضلیات النساء، عورتوں میں سب سے افضل عورتوں میں سے تھی، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ رجاحت عقل و کرم اخلاق وسعت مال، عقل کی پختگی کے اعتبار سے اور اچھے اخلاق کے اعتبار سے اور مال میں وسعت کے اعتبار سے، تو یہ قریش کی سردار میں سے تھی اور افضل عورتوں میں سے تھی، عقل کی پختگی کے اعتبار سے اور اچھے اخلاق کے اعتبار سے اور مال میں وسعت کے اعتبار سے۔ وکانت ارملتن، اور وہ بیوہ تھی۔ توفی زوجها ابو حالہ، اور ان کے شوہر ابو حالہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ وکانت اذ ذاک فی الاربعین من سنها، اور وہ اس وقت اپنی عمر کی 40ویں سال میں تھی۔ اذ ذاک، اس وقت، تو اپنی عمر کی 40ویں سال میں تھی۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخامسۃ والعشرین من عمرہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 25ویں سال میں تھے۔ وکانت خدیجۃ امرأۃ تاجرۃ تستاجر الرجال فی مالہا، اور خدیجہ ایک تاجر عورت تھی۔ وکانت خدیجۃ امرأۃ تاجرۃ، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک تاجر عورت تھی۔ تستاجر الرجال فی مالہا، اور وہ مردوں کو اپنے مال میں حصے دار بناتی تھی۔ استاجر یستاجر، استاجرن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اجرت پر لینا، لیکن یہاں معنی کریں گے کہ وہ مردوں کو اپنے مال میں حصے دار بناتی تھی کہ تم میرا مال لو اور اس کے ذریعے سے کاروبار کرو، اور اس میں سے جو فائدہ ہوگا ہم کو اتنا فیصد ہم کو دے دینا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ تستاجر الرجال فی مالہا، تو اپنے مال میں وہ مردوں کو حصے دار بناتی تھی۔ وتضاربہم، اور ان کے ساتھ مضاربت کرتی تھی، بشیء، متعینہ مقدار میں، تجعلہ لہم، جو وہ ان کے لیے فکس کر دیتی تھی۔ مضاربت کیا ہوتا ہے؟ مضاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مال دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کے ذریعے سے کاروبار کیجئے، جو کرنا کیجئے، اور اس میں سے جو نفع ہوگا نا، اس میں سے ہم کو اتنا فیصد چاہیے، 5% یا 10% یا 20% ہم کو اس میں سے چاہیے، تو اسی کو کہتے ہیں مضاربت۔ وتضاربہم، اور ان کے ساتھ مضاربت والا معاملہ کرتی تھی، بشیء، ایک متعینہ مقدار کے ذریعے سے جو وہ ان کے لیے فکس کر دیتی تھی کہ نہیں ہم کو 15% یا 20% یا ہم کو اتنا چاہیے، تو وہ پہلے سے ہی مطلب طے ہو جاتا تھا۔ وکانت قریش قوما تجارا، تاجر کی جمع ہے تجار، اور قریش ایک تاجر قوم تھی، تجارت کرنے والی قوم تھی۔ وقد كانت اختبرت صدق حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکرم اخلاقہ ونصیحتہ۔ اختبر یختبر، اختبارن کے معنی ہوتا آزمانا۔ وقد كانت اختبرت، اور وہ آزما چکی تھی، صدق حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی سچائی کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سچ بولتے ہیں وہ پہلے ہی آزما چکی تھی۔ وکرم اخلاقہ، اور ان کے اچھے اخلاق کو وہ آزما چکی تھی۔
و نصیحتہ اور ان کی خیر خواہی کو پہلے ہی مطلب وہ آزما چکی تھی، اختبرت یعنی آزما چکی تھی، وقد کانت اختبرت اور وہ آزما چکی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ بیانی کو اور ان کے اچھے اخلاق کو اور ان کی خیر خواہی کو، حین خرج کب حین خرج فی مال اللہ الی الشام تاجرا جب وہ نکلے تھے فی مال اللہ ان کے مال کو لے کر الی الشام ملک شام کی طرف تاجرا ایک تاجر کی حیثیت سے، تو جب ان کا مال لے کر کے وہ ایک تاجر کی حیثیت سے ملک شام گئے تھے تبھی ان کی سچائی اور ان کے اچھے اخلاق کے بارے میں ان کو معلوم ہو گیا تھا۔ وَبَلَغَهَا مِنْ كِبْرِ شَانِهِ فِي هَذِهِ الرِّحْلَةِ اور ان کو خبر پہنچ چکی تھی، بلغ یعنی پہنچنا، خبر پہنچنا، وَبَلَغَهَا اور ان کو خبر پہنچ چکی تھی من کبر شانہ ان کے شان عظیمی کے بارے میں، فی هذه الرحلة اس سفر میں، فعرضت علیہ نفسها تو انہوں نے حضرت خدیجہ نے علیہ ان پر نفسها اپنے آپ کو پیش کیا، کہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنا نکاح کا پیغام ان کو دیا۔ وَكَانَتْ قَدْ رَفَضَتْ طَلَبَ كَثِيرٍ مِّنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ حالانکہ كَانَتْ قَدْ رَفَضَتْ وہ انکار کر چکی تھی، نکار چکی تھی، طَلَبَ كَثِيرٍ مِّنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ قریش کے اشراف کے بہت سارے لوگوں کے مطالبے کو، نکاح کا پیغام بہت سارے لوگوں نے دیا تھا جو قریش کے سردار تھے، ان تمام پیغام کو انہوں نے نکار چکی تھی پہلے ہی۔ وَكَانَتْ قَدْ رَفَضَتْ حالانکہ وہ نکار چکی تھی، طلب کثیر من اشراف قریش قریش کے اشراف، قریش کے شریف لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کا پیغام، مطالبہ وہ نکار چکی تھی، یعنی پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا لیکن وہ اس کو نکار چکی تھی۔ وَخَطَبَهَا إِلَيْهِ عَمُّهُ حَمْزَةُ وَخَطَبَهَا اور ان کے پاس قبول نکاح کا پیغام لے کر گئے، عمہ حمزہ ان کے چچا حمزہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ قبول نکاح کا پیغام ان کے پاس لے کر کے گئے کہ ہاں ہمیں منظور ہے۔ وخطب ابو طالب الخطبۃ اور ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا، فکان الزواج اور شادی ہو گئی۔ وکانت اول امرأة تزوجها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولدت له اولاده كلهم الا ابراہیم۔ وکانت اول امرأة اور وہ سب سے پہلی عورت تھی، تزوجها جس سے شادی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تزوج کا فاعل اللہ کے رسول، تو وہ پہلی عورت تھی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ وولدت له اولاده كلهم الا ابراہیم، ولیدہ جب مجہول استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، اور ولیدہ کا مطلب ہوتا ہے جنم دینا۔ پیدا ہونا اور جنم دینے میں فرق ہوتا ہے۔ پیدا یعنی کوئی بھی شخص پیدا ہو رہا ہے تو اس کو کہیں گے ولید ہے، اگر کوئی عورت کسی بچے کو جنم دے رہی ہے تو وہاں استعمال ہوگا ولیدت، واو پر زبر کے ساتھ۔ وَوَلِدَتْ لَهُ أَوْلَادَهُ كُلَّهُمْ اور حضرت خدیجہ، ولیدت کا فاعل ہے حضرت خدیجہ، وَوَلِدَتْ لَهُ اور ان کے لیے جنم دیا، اولادہ کلہم ان کی تمام اولاد کو، الا ابراہیم سوائے ابراہیم کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں حضرت خدیجہ سے ہوئی سوائے ابراہیم کے۔ وَوَلِدَتْ لَهُ أَوْلَادَهُ كُلَّهُمْ اور انہوں نے جنم دیا ان کی تمام اولاد کو، الا ابراہیم سوائے ابراہیم کے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل یا پھر شام ہی میں اس سے آگے پڑھیں گے۔